बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन اسلام को प्रेस آباد कर दें। وزیر आइए اعظم बढ़ते हैं ہاؤس खबरों سمیت کی اہم مقامات سے خفیہ ریکارڈنگ کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ISI اور IB کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ IB اور ISI کے سربراہان خفیہ ریکارڈنگ کے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کو بریف کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ بھی شرکت کریں گے۔ بلوچستان میں پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر کل رات فلائنگ مشن کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ ISPR کے مطابق حادثے میں دونوں پائلٹ سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 اہلکار شہید ہو گئے۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شہداء میں پائلٹ میجر محمد منیب افضل اور پائلٹ میجر خرم شہزاد شامل ہیں۔ شہید ہونے والے دیگر اہلکار میں نائک جلیل، صوبیدار عبدالوحید، سپاہی محمد عمران اور سپاہی شعیب شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ہرنائی میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے میں افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں ہیلی کاپٹر حادثے میں ہونے والی شہادتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں 6 جوان شہید ہوئے، یہ المناک ہے۔ میری دعائیں اور ہمدردیاں بہادر سپاہیوں کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ اسحاق ڈار کی واپسی کے ساتھ ڈالر کو بھی ریورس گیئر لگ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے 90 پیسے سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 6 روپے 90 پیسے کم ہو کر 237 روپے 50 پیسے ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 63 پیسے کمی کے بعد 237 روپے 2 پیسے ہو گیا۔ مفتیٰ نے نواز شریف کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نامزد۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت دن رہا۔ امریکہ نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو انٹرنیٹ تک رسائی دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کے اشارے کے بعد ایرانیوں کو سیٹلائٹ سے براہ راست انٹرنیٹ سہولت مہیا کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ایران میں پولیس کی حراست میں 22 سالہ خاتون کی موت کے بعد شروع ہونے والے پرتشدد مظاہروں اور فورسز کے کریک ڈاؤن میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خیبر ایجنسی کے مطابق مظاہرین پر پولیس کے کریک ڈاؤن میں 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وسطی روس کے ایک اسکول میں مسلح شخص نے فائرنگ کر 7 بچوں سمیت 13 افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ وسطی روس کے شہر ازوہوک میں پیش آیا۔ حکام کے مطابق مسلح شخص کی فائرنگ سے 7 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 14 بچوں سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا تھا کہ بچوں پر فائرنگ کے بعد حملہ آور نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ آور نے پہلے سیکورٹی گارڈ کو ہلاک کیا اور پھر اسکول میں داخل ہو کر بچوں پر فائرنگ کی۔ لاہور T20 سیریز کے بقیہ میچز کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں، جنہیں سخت سیکورٹی احاطہ میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دونوں ٹیمیں آج آرام کرنے کے بعد کل سے پریکٹس سیشن شروع کریں گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا 5واں میچ بدھ کو کھیلا جائے گا۔ سیریز 2-2 سے برابر ہونے کے بعد لاہور کے میچز پر سب کی نظریں مرکوز ہو چکی ہیں۔ فرانس میں پیرس سے اڑان بھرنے والا ایک کارگو طیارہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران بے قابو ہو کر سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق لینڈنگ کے دوران طیارہ رن وے 12L پر بے قابو ہوا اور اوور شوٹ ایریا کو عبور کرتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر سمندر کے کنارے ٹھہر گیا۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے ایک اسکول کی طلبہ کے بستے سے کوبرا سانپ نکل آیا، جس سے بچوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے شاہجہاں پور کے ایک اسکول میں طلبہ کو اپنے بستے میں غیر معمولی چیز کی حرکت محسوس ہوئی، جس پر اس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اپنے ٹیچر کو بتایا۔
اسکول ٹیچر نے بستے کو کلاس سے باہر جا کر انڈیلا تو اس میں سے کوبرا سانپ نکل آیا، جس پر بچوں کی چیخیں نکل گئی۔ خوش قسمتی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔